الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے برادران اسلام، پارٹ نمبر 8 میں انشاءاللہ عزوجل ہم سنیں گے کہ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ حضرت مسلم بن عقیل نے جب کیا تو کیا ابن زیاد کو گرفتار کر لیا؟ اس حوالے سے انشاءاللہ عزوجل ہم اس ویڈیو میں سنیں گے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کو یہ خبر ملی کہ ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا، پکڑ لیا گیا، تو آپ نے اپنے متوسلین کو، متعلقین کو آپ نے ندا دی اور لوگ پھر جوک در جوک آپ کے پاس آنا شروع ہو گئے، اور آتا ہے کہ 40,000 لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ اس گورنر ہاؤس کا احاطہ کر لیا، اس کو گھیر لیا ہر طرف سے، اور صورت بھی بن گئی تھی کہ حملہ کر دیتے ان پر اگر حضرت مسلم بن عقیل حملے کا حکم دیتے۔ تو اسی وقت آتا ہے کہ قلعہ فتح ہو جاتا اور ابن زیاد اور اس کے جتنے ہمراہی تھے حضرت مسلم کے ہاتھ میں گرفتار ہو جاتے، اور یہی لشکر جو تھا سیلاب کی طرح امڑ کر ان کی حکومت ختم کر دیتا، اور یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتا، کوئی جگہ ہی نہ ملتی۔ نقشہ تو یہی تھا، مگر ہونا وہی تھا جو منظور خدا تھا۔ پھر بھی حضرت مسلم بن عقیل آپ نے اپنے لشکر کو حملہ کرنے کا حکم نہ دیا، اور ایک بادشاہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے آپ نے انتظار کیا کہ پہلے گفتگو سے قطع حجت قائم کر لیں اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے، کہ صلح ہو جائے تاکہ مسلمانوں میں خون ریزی والا معاملہ یہ نہ ہو۔ آپ اپنے اس پاک ارادے کے ساتھ انتظار کرتے رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، آپ احتیاط کرتے رہے۔ دشمن نے اس وقفے سے فائدہ اٹھایا، جو کوفہ کے سردار تھے جن کو پہلے سے پکڑ کر رکھا تھا، اب انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم کی جماعت سے علیحدہ کریں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست ہو بھی جاتی ہے تو وہ قلعہ فتح ہونے تک، یعنی قلعہ فتح ہونے سے پہلے ہمیں وہ ختم کر دے گا، ہمارا وہ خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا اٹھے جو سردار تھے، اور وہ سردار اب قلعے کی دیواروں پر چڑھ گئے، اپنے متعلقین اور متوسلین سے اب گفتگو کرنے لگے، اور حضرت مسلم کی رفاقت چھوڑنے پر اب ان کو ابھارنے لگے۔ اب وہ سردار کہنے لگے کہ تم حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دو، ورنہ یہ ابن زیاد جو ہے تمہارے گھر والوں کو مار دے گا، تمہارے بچے کو قتل کر ڈالے گا، اور تمہارے مال لٹوائے گا، تمہاری جاگیریں، تمہارے مکان سب یہ ضبط کر لے گا۔ لہذا عافیت اسی میں ہے کہ تم حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دو۔ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دو گے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں وہ قلعے کے اندر ہمیں مار دے گا، اور تمہارے ساتھ بھی وہ ایسا ہی سلوک کرے گا۔ تو لہٰذا تم اپنی جانوں پر بھی رحم کھاؤ اور ہماری جانوں پر بھی رحم کھاؤ، اور تم اپنے گھر کی طرف واپس چلے جاؤ۔ یہ جب سرداروں نے کہا تو یہ سرداروں کا جو ہیلا تھا، یہ بہانہ تھا، یہ کامیاب ہو گیا۔ جی ہاں، وہ سارے لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، 40,000 لوگوں کی جمعیت تھی، لوگ جمع تھے، اب وہ لوگ منتشر ہونا شروع ہو گئے۔ شام کے وقت جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو اس وقت 500 لوگ تھے، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو دیکھا تو ایک بھی بندہ موجود نہیں تھا، سارے آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں کے تومار سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا ان کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہیں، اور ان کی رفاقت کے لیے کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم کو چھوڑنے سے پہلے
اپنی غیرت سے قطع تعلقی کر دی، اپنی حمیت سے قطع تعلقی کر دی، اور انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شہرہ رہے گا، اور اس بزدلانہ بے مروتی اور نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت مسلم اس غربت اور مسافرت میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں، کہاں قیام کریں؟ تمام مہمان خانوں پر تالے لگ گئے تھے، کوئی بھی حضرت مسلم بن عقیل کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ تو اس وقت حضرت مسلم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے، اور دل تڑپتا ہے، اور سوچتے ہیں کہ میں نے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خط لکھا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں کوفہ، اور میں نے ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ یہ کوفہ والے بے وفا نہیں ہیں، یہ کوفہ والے بد عہد نہیں ہیں، بلکہ یہ اپنے عہد پر، اپنے وعدے پر پکے ہیں۔ اب حضرت امام مسلم بن عقیل بہت بے چین کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو کوفہ تشریف لا رہے ہیں، اب میں نے تو ان کو خط لکھ کر دیا ہے کہ حضور آپ تشریف لے آئیں، یہاں پر امن و امان ہے، لیکن اب حضرت مسلم بن عقیل اپنی تحریر پر شرمندہ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو خطرات تھے اس کی وجہ سے وہ علیحدہ بے چین، علیحدہ وہ پریشان تھے۔ اس کو سوانح کربلا صفحہ نمبر 92 پر ذکر کیا گیا، اور اسی حالت میں آپ باہر ہی ٹہل رہے تھے۔ آتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل آپ کو اب کوئی مہمان نوازی کے لیے نہیں بلا رہا، حضرت مسلم بن عقیل مہمان خانوں سے بھی باہر، ہر گھر سے آپ باہر، آپ کو کوئی پناہ کے لیے جگہ نہیں دے رہا۔ آتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل آپ پریشانی کے عالم میں اسی طرح ادھر ادھر ٹہل رہے تھے، ادھر ادھر پھرنے لگے، رات کے اندھیرے میں یوں ہی چلے جا رہے تھے کہ ایک عورت جس کا نام طوع تھا وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ تو آتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ مجھے پانی پینے کے لیے دے دو۔ اب وہ عورت پانی لینے کے لیے گھر میں گئی، پانی لے کر آئی، حضرت مسلم بن عقیل نے پانی نوش کیا۔ جب آپ نے پانی پی لیا تو وہ عورت وہ برتن رکھنے گھر واپس گئی اندر، جب برتن رکھ کے واپس آئی تو دیکھا کہ مسلم بن عقیل وہیں پر موجود ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ نے پانی پی لیا ہے تو لہٰذا آپ اپنے گھر جائیں۔ مسلم بن عقیل آپ خاموش ہو گئے۔ پھر عورت نے کہا کہ آپ نے پانی پی لیا، آپ اپنے گھر جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا ہے اللہ کی بندی، میرا اس شہر کے اندر کوئی گھر نہیں ہے، میں ایک مسافر ہوں اور سخت مصیبت کے اندر میں مبتلا ہوں، کیا تو مجھے پناہ دے سکتی ہے؟ شاید میں تجھے اس کا بدلہ دے سکوں، ورنہ اللہ اور اس کا رسول اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ عورت نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ ہیں کون اور واقعہ کیا ہے، مجھے بتائیں تو صحیح۔ حضرت مسلم بن عقیل آپ نے فرمایا کہ میرا نام مسلم بن عقیل ہے، اور کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی، مجھ سے مدد کا وعدہ کیا، اور اب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا مسلم بن عقیل آپ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں ہی مسلم بن عقیل ہوں۔ تو اس عورت نے آپ کو فوراً اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی، فرمایا کہ حضور آپ میرے گھر تشریف لائیں، اور اس عورت نے آپ کو اپنے خاص کمرے کے اندر جگہ دی، خاص کمرے میں آپ کو پناہ دی اور آپ کے لیے فرش بچھا دیا، پھر کھانا لائی، مگر حضرت مسلم بن عقیل آپ نے کھانا نہیں تناول فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا لڑکا آیا جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنی ماں کو دیکھا کہ بار بار میری ماں اس کمرے میں جا رہی ہے، معاملہ کیا ہے، تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا اے امی جان کیا معاملہ ہے، آپ بار بار اس کمرے میں جا رہی ہیں؟ تو ماں نے بڑی ٹالنے کی کوشش کی، نہ بتانے کی کوشش کی، لیکن اس نے بار بار اصرار کیا۔ تو ماں نے پھر بتایا کہ بیٹا مسلم بن عقیل ہمارے گھر پر ہے، اسی طرح اور سختی سے منع کیا کہ کسی کو بتانا نہیں، اور وہ بڑا شرابی اور آوارہ قسم کا لڑکا تھا۔ اس کو تبری کے اندر جلد 2 صفحہ 198 پر ذکر کیا گیا۔ تو آتا ہے کہ صبح ہوئی تو اس لڑکے نے محمد بن اشعث کے بیٹے کو جا کر بتا دیا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں ہیں۔ اس نے فوراً اپنے باپ کے ذریعے ابن زیاد کو مطلع کر دیا۔
ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرکردگی میں فوج کا ایک دستہ مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا کہ جاؤ مسلم بن عقیل کو پکڑ کر لاؤ۔ اب ابن زیاد نے جیسے ہی بھیجا، جب مسلم بن عقیل نے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ فوج میری گرفتاری کے لیے آ گئی ہے۔ آپ تلوار لے کر فوراً کمرے سے باہر نکلے، وہ لوگ پھر اندر گھس آئے۔ اب جب اندر گھسے تو حضرت مسلم بن عقیل آپ نے تلوار نکالی اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا ڈٹ کے، اور آپ اہل بیت نبوت کے ایسے چراغ تھے کہ آپ نے ان سب یزیدیوں کو مار کر باہر نکال دیا۔ پھر آتا ہے کہ وہ دوبارہ اندر آئے، اب دوبارہ حملہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل اور بکیر بن حمران احمری کے درمیان اب تلوار چلی۔ اب اس شخص نے حملہ کیا حضرت مسلم بن عقیل پر، تو آپ کا جو اوپر والا ہونٹ تھا وہ کٹ کر نیچے گر گیا اور آپ کے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے اور نچلا ہونٹ بھی جو تھا وہ آپ کا زخمی ہو گیا۔ اب اس کے بعد اہل بیت نبوت کے اس چراغ نے جب تلوار اس کے سر پر ماری تو اب وہ زخمی ہو گیا۔ تو آتا ہے جب دشمنوں کو یقین ہو گیا کہ اس اہل بیت نبوت کے چراغ کو کوئی بجھا نہیں سکتا، تو اب انہوں نے بزدلانہ طریقہ آزمایا۔ اب وہ لوگ چھتوں پر چڑھ گئے اور اوپر سے سیٹوں کے مٹھے ان کو آگ لگا کر اوپر سے وہ مارنا شروع کر دیے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے یہ بزدلانہ طریقہ دیکھا تو حضرت مسلم بن عقیل اس گھر سے آپ باہر آ گئے اور باہر آ کر ان سے لڑنے لگے۔ محمد بن اشعث نے پکار کر کہا آپ کے لیے امان ہے، مگر آپ نے جنگ جاری رکھی۔ آپ کے جو آخری جملوں کا مضمون تھا وہ یہی تھا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم مجھے پھر دھوکہ دو گے، تم میرے ساتھ پھر بے وفائی کرو گے۔ محمد بن اشعث نے کہا نہیں، آپ سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا اور نہ آپ کو دھوکہ دیا جائے گا۔ حضرت مسلم میں اب جنگ کرنے کی اب طاقت نہ رہ گئی تھی، زخموں سے چور تھے اور ہانپ رہے تھے، اسی لیے اسی مکان کی اس دیوار کے ساتھ جب آپ نے ٹیک لگائی تو ابن اشعث نے ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ کے لیے امان ہے۔ آپ نے کہا میرے لیے امان ہے؟ کہا ہاں آپ کے لیے امان ہے، اور سب پکار اٹھے، ساروں نے کہا ہاں ہاں آپ کے لیے امان ہے۔ صرف عمر وہ الگ ہو گیا اور کہا مجھے اس معاملے میں کوئی دخل نہیں۔ حضرت مسلم نے فرمایا دیکھو تم لوگوں نے مجھے امان دی ہے، اس لیے میں اپنی تلوار جو ہے وہ میان میں رکھ رہا ہوں، اگر تم لوگ مجھے امان نہ دیتے تو میں اپنے کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کرتا۔ تو آتا اتنے میں ایک سواری لائی گئی جس پر حضرت مسلم کو بٹھایا اور گورنر ہاؤس کی طرف لے چلے۔ راستے میں آپ کی تلوار کمر سے نکال لی گئی تو آپ زندگی سے مایوس ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ پہلی غداری ہے جو تم نے میرے ساتھ کی۔ ابن اشعث نے کہا مجھے امید ہے آپ کے ساتھ کوئی خطرہ نہیں پیش آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا بس امید ہی امید ہے، اور امان جو تم نے دی تھی وہ کیا ہوئی جو تم کہہ رہے تھے کہ آپ کے لیے امان ہی امان ہے؟ پھر آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا اور آپ رونے لگے۔ تو عمر جو شخص تھا جس نے کہا تھا کہ مجھے کوئی دخل نہیں ہے اس معاملے میں، وہ بولا جس کام اور مقصد کے لیے آپ کھڑے ہوئے تھے اس میں آپ کو رونا نہیں چاہیے تھا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا، بلکہ میں نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا ہوں۔ اس کو طبری کے اندر جلد 2 صفحہ 202 پر ذکر کیا گیا کہ میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا، بلکہ میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط بھیج دیا تھا کہ یہاں پر امان ہے اور کوفہ والے اپنے ہاتھ پر قائم ہیں۔ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ وہ تو میرے کہنے پر ادھر تشریف لے آئیں گے، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ برا سلوک کریں گے، ان کو پریشانی میں مبتلا کریں گے، ان کو مصیبتوں میں مبتلا کریں گے۔ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں، میں اپنی جان پر نہیں رو رہا۔ تو اے برادران اسلام، سنا آپ نے کہ حضرت مسلم بن عقیل آپ اس بات پر رو رہے کہ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تو کیا بنے گا، کیا ہوگا، آپ اس حوالے سے پریشان تھے۔ تو لہذا حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑ لیا گیا، آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر آپ کو گورنر ہاؤس لے جایا گیا۔ پارٹ نمبر 9 کے اندر سنیں گے
کہ حضرت مسلم بن عقیل جب آپ گورنر ہاؤس آئے تو آپ کے ساتھ پھر کیا معاملہ پیش ہوا؟ اللہ عز و جل سے دعا ہے جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔